بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں اور قرض کا مسئلہ چل رہا تھا۔ اس میں پروویڈنٹ فنڈ کل بتلایا تھا جو سیلری میں پی ایف کٹتا ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ دے دیں۔ ہاں اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، فتویٰ اس پر ہے۔ انشورنس میں جو رقم جمع کراتے ہیں، جیسے گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے، کوئی 5,000 کا، کوئی 10,000 کا، جیسی جیسی گاڑی ویسا ویسا انشورنس ہوتا ہے۔ یہ انشورنس کی جو رقم ہے وہ واپس نہیں ملتی۔ ایک بار آپ نے جمع کرا دی، بس ختم۔ اب یہ جمع شدہ رقم چونکہ واپس نہیں آتی، تو وہ جو رقم گئی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جیسے گاڑی کا انشورنس کروایا ہے، 5,000 روپے آپ نے جمع کرائے ہیں، سال ختم ہو گیا، پھر کچھ نہیں ملے گا، دوبارہ انشورنس کرانا پڑے گا۔ البتہ ایک ہے لائف انشورنس۔ یہ لائف انشورنس آج کل کرواتے ہیں۔ کون سا انشورنس جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں لوگ صحت کے لیے۔ بعض کمپنیوں نے کچھ چیزیں ایک دم ضروری قرار دی، تو وہاں مجبوری ہے چونکہ وہاں کام کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو تو اس طرح کی انشورنس نہیں کرانی چاہیے۔ شریعت انشورنس کی اجازت نہیں دیتی چونکہ یہ لائف انشورنس جو ہوتا ہے، اس میں جو رقم جمع کراتے ہیں وہ واپس ملتا ہے۔ چونکہ وہ واپس ملتا ہے تو جب بھی ملے گا، پچھلے جتنے سال گزرے ہوں گے، اگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی تو نکالنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ واپس ملتا ہے۔ یہ دین قوی ہے، طاقتور مضبوط دین ہے، مضبوط قرضہ ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اصل رقم سے جو زائد پیسہ آتا ہے، جیسے آپ نے 25,000 روپے لائف انشورنس میں جمع کرائے، جب آپ کو واپس مل رہا ہے تو 30,000 روپے مل رہے ہیں، 5,000 روپے ایکسٹرا مل رہے ہیں۔ یہ سود ہے، یہ انٹرسٹ ہے، اور یہ انٹرسٹ کا پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں نکالنی، بلکہ یہ پورا کا پورا 5,000 آپ کا ہے ہی نہیں، اس کو واپس کر دینا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جہاں سے آیا ہے اس کو وہیں واپس کر دو۔ جیسے حکومت سے آیا ہے تو حکومت کے کسی خزانے میں جمع کرا دو، مسئلہ ختم۔ لیکن اگر یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں سے آیا ہے، تو پھر کسی غریب کو صدقے کی نیت کیے بغیر ایسے ہی دے دو، ایسے ہی دے دو۔ کسی غریب کو صدقے کی نیت کیے بغیر ایسے ہی دے دو۔ کہیں یہ 5,000 میں سے 4,000 دینے کو نہیں کہہ رہا ہوں، پورے 5,000 وہ آپ کے ہے ہی نہیں، وہ حرام ہے، اور صدقے کی نیت نہیں کرنی ہے، بس ایسے ہی دے دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ غریب کو۔ جو زکوٰۃ لیتا ہے اس کو آپ سود کا پیسہ بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ بیاج ہے، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی دے دو، مسئلہ ختم۔ آج کل کاروباری لوگ بینکوں میں یا کمپنیوں سے بڑی بڑی رقومات لیتے ہیں، بڑی جیسے بہت سارے لوگ 10 لاکھ کے لون اٹھاتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ۔ اب اس کو پورا کب کرتے ہیں؟ کسی کے 5 سال، کسی کے 6 سال، کسی کے 4 سال، کسی کے 10 سال۔ اب اتنا لمبا قرضہ جب اٹھاتے ہیں، جب زکوٰۃ کا موقع آئے گا اور وہ جتنا لمبا اس نے قرضہ لیا ہے، اگر یہ پورا کا پورا لیس کرے گا
تو پھر تو زکات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب تو قرضے میں ہیں، سب لیس کر دے گا تو زکات کیسے آئے گی؟ تو ایسے موقع سے علماء نے لکھا ہے کہ لمبا قرضہ اور بہت لمبی مدت تک چلنے والا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک سال میں اس کو جتنے ہفتے بھرنے، ہفتے بھرنا تو سمجھتے ہوں گے، ہر مہینے جو انسٹالمنٹ آتا ہے اور ہر مہینے اس کو بھرنا ہے 5,000 10,000 20,000 جو بھی ہو، سال بھر میں کتنے ہوں گے؟ 20 کو آپ 12 مرتبہ میں لے جاؤ تو کتنے ہوں گے؟ 2,40,000۔ تو 2,40,000 روپے لیس کر دے گا، باقی پھر کوئی چیز لیس نہیں کرے گا، بس باقی پر زکات دینا ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس 25 لاکھ روپے ہے اور اس نے بڑا قرضہ اٹھایا ہے کتنے کا؟ 24 لاکھ کا، اب 24 لاکھ ہی لیس کر دے گا کہ میرا لمبا قرضہ ہے۔ اگر اتنا لمبا قرضہ ہی وہ لیس کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ 1 ہی لاکھ بچ جائیں گے، اور 1 لاکھ کی کیا زکات نکالے گا وہ؟ 1 لاکھ کی کیا زکات نکالے گا؟ تو اس کو یہ بتلایا کہ نہیں، 24 لاکھ نہیں، آپ کو سال میں کتنے دینے ہیں، سال میں کتنے دینے ہیں آپ کو؟ اگر سال میں ایک مہینے کا جو ہفتہ ہے وہ ایک سال میں 3 لاکھ ہوتا ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو صرف 3 لاکھ لیس کرنے ہیں اس کو۔ اب کتنے بچے؟ 25 میں سے 3 لیس کرے گا تو صرف 22 بچے، تو 22 پر زکات آئے گی اس کی۔ اگر وہ لمبا قرضہ لیس کر دے گا، ختم کر دے گا، تو پھر تو 1 ہی لاکھ بچے گا، تو 1 لاکھ کی زکات کو کیا مطلب ہے؟ اور ایسے مالدار لوگ اگر یہ کام کرنا شروع کریں گے تو زکات کم سے کم نکلے گی، زیادہ سے زیادہ زکات نکلنی چاہیے تاکہ غریب تک پہنچ سکے اور غریبوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو لمبی مدت والے جو قرضے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو صرف 1 سال میں جتنا بھرنا ہے اتنا نکال لینا ہے، لیس کرنا ہے، بقیہ جتنے پیسے اس کے پاس ہے اس پر زکات آئے گی۔ بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بعض لوگ چٹھی رکھتے ہیں، بی سی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، بی سی کہو، سوسائٹی، کمیٹی، جس کے اندر ہر مہینے میں وہ کچھ نہ کچھ جمع کراتا ہے، 2,000، بعض لوگ 5,000 والی چٹھی رکھتے ہیں، بعض 10,000 والی رکھتے ہیں، بعض لوگ 2-3,000 والی رکھتے ہیں، اس کو بی سی بولتے ہیں۔ وی سی کہو گجراتی میں، جو چٹھی کہو، جو کہو، یہ رکھتے ہیں، اس پر زکات آئے گی یعنی ایک مسئلہ۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آپ نے بھر دی ہے، جتنی آپ نے بھر دی ہے، جیسے آپ کا نمبر آیا ہے 10ویں مہینے میں، ایسا ہوتا ہے نا، جیسے 25 آدمی ہیں تو کسی کا نمبر 24واں آئے گا، کسی کا 25واں آئے گا، کسی کا 23واں، کسی کا 22واں، تو اس کے اس مہینے میں جا کر بی سی کھلتی ہے۔ اب اس کو ہر مہینے جمع کرانے ہیں، تو جب سال پورا ہوگا اور زکات کا ٹائم آئے گا، ابھی اس کی بی سی کھلی نہیں ہے، ابھی وہ بھر رہا ہے، کھلی نہیں ہے، جمع تو ہے، تو جتنی جمع ہے اس کے اوپر زکات ہے، جتنی جمع ہے اس پر زکات ہے۔ اب جب اس کی کھل جائے گی، کھل جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو باقی ماندہ جتنی بھی قسطیں ہیں اس کو وہ لیس نہیں کرے گا، اس کو وہ لیس نہیں کرے گا، بلکہ سال بھر کی قسطوں ہی کو گناہ کرے گا، لیس کرے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مثلا 5 سال تک چلنے والی ہے بی سی، 3 سال تک بی سی چلنے والی ہے، تو جب تک وہ جمع کرا رہا ہے اس کی بی سی نہیں کھلی ہے اب تک، تب تک تو وہ جتنی رقم جمع ہوئی ہے سب پر زکات۔ ایک بات پوری ہوئی۔ اب جب بی سی کھل گئی، اب جب سال آئے گا تو اب تو اس کی بی سی کھلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جب پورا ہوگا اس کے بعد جب نیا چکر شروع ہوگا تب کھلے گی، تو اب جمع تو اس کو کرانی ہی ہے ہر بار، تو وہ یوں سوچے کہ ابھی اتنے تو مجھے دینے ہیں، تو کتنے وہ لیس کرے گا اپنے پیسوں میں سے، تو 1 سال میں جتنی بی سی اس کو بھرنی ہے اتنی وہ لیس کر دے گا، بقیہ کچھ بھی لیس نہیں کرے گا، بقیہ پر زکات آئے گی۔ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے مجھے پرسنل بھی پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں بہت یہ نہیں معلوم ہم کو کہ کس کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، کس کو کم سمجھ میں آ رہا ہے۔ مکان کی ڈپوزٹ، دکان کی ڈپوزٹ، آج کل لوگ دکان کرائے پر دیتے ہیں
تو مالک جو ہوتا ہے وہ ڈپوزٹ لیتا ہے 20,000 50,000 لاکھ جیسا جیسا گھر ویسا ویسا ڈپوزٹ لیا جاتا ہے. ڈپوزٹ پر زکات آئے گی یا نہیں تو بہت تفصیلات ہے. خلاصہ اس کا صرف اتنا ہے کہ دونوں پر زکات نہیں آئے گی, یعنی مالک کے مکان پر بھی نہیں آئے گی اور کرائے والے پر بھی نہیں آئے گی, دونوں پر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دو حیثیت ہیں, ایک حیثیت قرض کی ہے اور ایک حیثیت اس کی گروی کی ہے. اب اس کو گروی میں مانے ڈپوزٹ کو یا قرض میں مانے. بعض لوگوں نے کہا یہ قرض ہے, لیکن بعض زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں قرض نہیں ہے, اس لیے کہ قرض تو یہ ہے کہ انسان جب چاہے تو واپس لے سکتا ہے, جب چاہے تب لے سکتا ہے, جبکہ یہاں جب چاہے تو واپس نہیں لے سکتے آپ. ڈپوزٹ میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدت ہوتی ہے, وہاں تک تو لے ہی نہیں سکتے آپ, یا تو آپ چھوڑ دیں یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو واپس لے سکتے ہیں. یہ گروی کی شکل ہے. جب گروی کی شکل ہے تو جس کے پاس رکھا ہے اس کی بھی ملکیت نہیں سمجھی جاتی, اور جس نے دیا ہے اس کو کرایہ دار نے اس کا بھی قبضہ نہیں ہے اس کے اوپر. دونوں میں چونکہ ملکیت مکمل نہیں ہے, قبضہ مکمل نہیں ہے, اس وجہ سے دونوں پر زکات نہیں ہے. جب واپس آئے گا تو پچھلے سالوں کی بھی زکات نہیں آئے گی. جب وہ اپنے ہاتھ میں آئے گا, جس کے ہاتھ میں پورا قبضہ آ جائے گا, پھر اس کے بعد وہ اپنے پیسے زکات کے جب نکالے گا تو اس کے اندر گنے گا. بس اتنا ہی رکھتے ہیں آج. آگے ایک اور مال کا مسئلہ ہے کہ وہ مال, وہ قرضہ, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں دیا ہے مجھے پیسہ. تو اگر کوئی انکار کرے تو کیا کریں گے, اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے, اس کی بھی تفصیلات ہے اور پورا خلاصہ کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے. اگر حقیقی معنی میں ہر شخص گن کر کاؤنٹ کر کے علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ نکالنا شروع کرے گا تو یقین سے کہہ سکتے ہیں علاقے میں کوئی بھی غریب باقی نہیں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے, اٹکل سے اندازے سے نکالتے ہیں, اور بعض لوگ تو نکالتے ہی نہیں ہے کہ میں تو مقروض ہوں. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کون سا قرضہ لیس کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا ہے, کس سلسلے میں مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے, کب نہیں نکالنی ہے, کس میں مسئلہ کیا ہے, کس میں نہیں ہے. تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. جب تک علماء سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا, جانکار سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا, تب تک مسئلہ مشکل رہے گا. صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے والے بنے تاکہ علاقے سے غریبی ختم ہو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.